الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں روزہ، دعا، اعتکاف، اس کے مسائل بیان ہوئے۔ اسلام کے اندر عبادات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہر مسلمان کو اپنے دل پہ لکھ لینا چاہیے کہ اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ انسان اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور دوسرا عقیدہ یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو اللہ کا رسول ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا رہبر ہوتا ہے۔ قوم نے جب بھی رہنمائی لینی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی رہنمائی بنتی ہے۔ دوسری بات اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وَتَحُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، بیت اللہ کا حج کرنا اگر اللہ نے استطاعت دی ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کی بنیاد رزق حلال سے۔ اگر انسان کا رزق حلال ہے تو اس کی ساری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہیں۔ اگر انسان کا رزق حلال نہیں ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ایک شخص نے ایک لقمہ حرام کھایا جب تک وہ اس کے جسم کا حصہ رہتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے 40 دن۔ آج جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ آج جو ہم کھانا کھائیں گے یہ 40 دن تک ہمارے جسم کا حصہ رہے گا، پھر وہ انرجی ڈیزارو ہو جائے گی، جسم کا حصہ ختم ہو جائے گا، نیا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ تو جب تک لقمہ حرام جو ہے انسان کی جسم کا حصہ رہتا ہے اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ روزہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے، پاک چیز کے علاوہ کسی چیز کو پسند ہی نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت، نبی کریم نے فرمایا جو رزق حرام سے خرچ کرتا ہے اللہ اس کا پیسہ تو اس سے لے لیتا ہے، لیکن نہ تو اس کا اسے بدلہ ملتا ہے اور نہ اس کا وبال ٹلتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ اسی طرح ایک شخص حج یا عمرے کے لیے نکلتا ہے، جب میقات پہ پہنچ کے وہ تلبیہ پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، آگے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر ہر بندے کے لیے کیا ہے۔ اگر اس کا رزق حلال ہے تو وہ جواب دیتا ہے لبیک وسعدیک، تیری حاضری کو قبول کیا جاتا ہے اور تیرے لیے خوش نصیبی کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اور اس کا رزق حرام ہے تو وہ فرشتہ آگے سے جواب دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تو تیری حاضری قبول ہے اور نہ تیرے لیے کچھ خوش نصیبی کا دروازہ کھلے گا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے جو دعا مانگتے تھے نا وہ یہی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ 3 باتوں کی دعا مانگتے، اے اللہ ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع مند ہو، ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو پاک ہو، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے عبادات کے بعد رزق حلال کے متعلق تاکید فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھانا۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ یہ چیز خالص دوں گا آپ کو، میں خالص نہیں دیتا، تو یہ بددیانتی سے میں آپ کا مال کھا رہا ہوں۔ ایک شخص ایک کام کی مزدوری کرتا ہے، یعنی وہ شراب نچوڑتا ہے، شراب ڈھوتا ہے، یہ بھی رزق حرام ہے، اللہ رب العزت نے اسے حلال نہیں کیا۔ ایک عورت یا مرد گانا گا کے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، تو گانا گانے کی کمائی بھی حرام ہے۔ اسی طرح ایک عورت پیشہ کرتی ہے، بدکاری سے اپنے رزق حاصل کرتی ہے، وہ اپنی بے شمار مجبوریاں بتاتی رہے تو اس کا رزق حلال نہیں ہے۔ دھوکہ دے کے کسی سے مال لینا یہ بھی قطعاً جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا حق نہیں کہ زبردستی کسی کا مال لو۔ جس طرح بعض دوست ایک دوسرے کا مال لے لیتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں میرا دوست ہی ہے نا، اگر اس کی رضامندی نہ ہو وہ رزق اس کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کا مال چوری کر لیتے ہیں، جو کسی کی چیز چوری کرتا ہے وہ اس کے لیے حرام ہے۔ اگر وہ چوری کر کے اسے کھاتا ہے، پہنتا ہے، کسی کا جوتا اٹھا لیا تو کیا نماز اس کی ہو جائے گی؟ اس کا روزہ ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ اور وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ حکام تک پہنچ کے انہیں پیسے دے کے دوسرے کا حق مارو۔ آج وتیرہ ہی یہ بنا ہوا ہے، ہر آدمی دوسرے پہ مقدمہ کر کے مقدمہ غلط طریقے سے پیسے دے کے رشوت دے کے جیت لیتا ہے اور سمجھتا ہے میرا حق ہے، کیونکہ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا یا پرے میں میرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس 2 شخص آتے، ایک زمین کا معاملہ ہے، دونوں دعوے دار ہیں یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے۔ ایک شخص ذرا زبان کا تیز تھا، اس نے بڑے اچھے طریقے سے دلائل دیے، اور دوسرا بیچارہ اپنی بات کو جو ہے نا بیان نہ کر سکا، سادہ آدمی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص ذرا تیز تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ دوسرا آدمی بے شک زمین حقیقتاً اس کی تھی، وہ سادہ آدمی تھا، اس نے کہا چلو رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ کس کو، اٹھ کے چلے گئے۔ جانے لگے، نبی کریم نے پھر بلا لیا، آپ نے ان سے کہا میں نے تمہارے دلائل سن کے فیصلہ کیا ہے، میں ایک انسان ہوں، اگر تو میں نے فیصلہ حق پہ کیا ہے، جس کی زمین تھی اسے ملی ہے تو اللہ اسے مبارک کرے، اگر کسی کی چکنی چیڑی باتوں میں آ کے میں نے اس کے حق میں فیصلہ کیا تو وہ یہ مت سمجھے کہ رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، میں نے ایک جہنم کا ٹکڑا کاٹ کے اسے دیا ہے، چاہے لے لے یا چھوڑ دے۔ اس وقت لوگوں کے دل میں خوف خدا تھا، وہ بندہ فوراً واپس آ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میری زمین نہیں ہے، اس کی ہے۔
مجھے جہنم کا ٹکڑا نہیں چاہیے۔ اور یاد رکھیں، جو کسی کا حق مارتا ہے، کسی کی صرف اتنی زمین، ایک بالشت، اتنی زمین کسی کی لیتا ہے، جس طرح عموماً مشترکہ زمین میں سے، مشترکہ دیوار میں سے لوگ اس طرح کی زیادتیاں کر جاتے ہیں، صرف ایک بالشت دوسرے کی شرافت سے فائدہ اٹھا کے، یا دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے، یا دوسرے کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے ایک بالشت زمین دوسرے کی ہڑپ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈالے گا کہ یہ زمین مارنے کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ آج دوسرے کا حق مارنا بڑا آسان ہے، لیکن جب یہ بھگتنا پڑے گا بہت مشکل ہوگا۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی سرکاری حکام کو رشوت اس لیے دیتا ہے کہ اس کا حق نہیں ہے، وہ حق لے لے، وہ دوسرے کا حق مار لے، تو نبی کریم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ سرکاری اہلکار کسی کا جائز کام نہیں کرتے جب تک وہ پیسے نہ دے۔ اگر وہ ایسے حالات میں پیسے دیتا ہے تو یہ رشوت نہیں ہے، یہ تاوان ہے۔ اس میں لینے والا تو بددیانت گناہگار ہوگا، دینے والا جو ہے مجبوراً دے رہا ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے رشوت ہوتی ہے کہ ناجائز کام کرنے کے لیے انسان پیسے دے، اس کا جائز کام نہیں کر رہے تھے، تو جائز کام کو کروانے کے لیے اگر وہ بندہ مجبوراً پیسے دیتا ہے تو یہ تاوان ہے، رشوت نہیں ہے۔ تو تاوان لینے والا مجرم ہے، دینے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس معاملے میں ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری عبادات، ہمارے معاملات منسلک ہیں رزق حلال کے ساتھ۔ اگر رزق حلال ہوگا تو سارے معاملات ٹھیک۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ رزق کے معاملے میں احتیاط نہیں نہ کرتے، انہیں اپنے گھر میں سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے، نہ سمجھے تو الگ بات ہے۔ ایک رشوت خور، اس کے گھر کس طرح حالات ہوتے ہیں، وہ کتنی کرب کی زندگی بسر کرتا ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک رزق حلال کھانے والا، چاہے اس کے پاس کم رزق ہے، اس کی زندگی بڑے سکون سے گزرتی ہے، اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوتی ہے، اس کے معاملات اس پہ آسودہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہم اکفنی بحلالی عن حرامی واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ میرے لیے حلال کافی کر دے، اے اللہ مجھے حرام سے بچا لے، اور اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ زیادتی کرتے ہیں نا کسی پہ، جس پہ زیادتی ہوتی ہے، اللہ اس کا کچھ نہیں بگڑنے دیتا، اللہ اسے پھر دے دیتا ہے۔ لیکن جو زبردستی اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا مال بٹورتے ہیں نا، وہ اللہ کے ہاں مجرم بھی بنتے ہیں، ان کا جاتا، ان کے پلے بھی کچھ نہیں پڑتا۔ یہاں ہمارے ایک شخص تھے، بہت سرکار میں اہلکار تھے، فوت ہو گئے، ہماری ترجمہ کلاس کے ساتھی تھے، اللہ نے آخر میں ہدایت دے دی، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے خود یہ بات کہی، کہنے لگے کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہم بہت پیسے لیتے ہیں، یہ اس پیسے کی مثال اس طرح ہے جس طرح سمندر کی لہر ہوتی ہے۔ سمندر کی لہر آتے ہوئے نظر آتی ہے کہ یہ زمین سے لے کر آسمان تک اتنی بڑی موج آ رہی ہے، لیکن جاتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ یہ مال آتا ہوا تو دیکھتے ہیں، جاتے ہوئے کوئی نہیں دیکھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا گیا کہاں ہے۔ تو اللہ رب العزت
ہم سب کے نصیب میں رزق حلال کرے، اللہ ہم سب کو رزق حرام سے بچائے۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہی ایک آیت کے اندر یہ بات سمجھا دی، ایک دوسرے کا مال بھی باطل طریقے سے نہیں کھانا، حکام کو پیسے دے کے دوسرا کا حق نہیں مارنا، اور بلکہ جو تمہارا حق ہے تم لو، جو دوسرے کا حق ہے اس دوسرے کو دے، اپنے حق پہ اکتفا کرنا ہی انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق پہ زندہ رکھے، کسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔